14 سال کا تھا جب مالکن مجھے اپنے گھر لے گئی۔ روز مجھے 150 روپے دیتی اور مجھ سے اپنے پچھواڑے کی مالش کرواتی۔ میں جی مالکن کہہ کر 150 میں راضی ہو جاتا اور منہ نیچے کر کے مالش کرتا۔ لیکن ایک رات مالکن کہنے لگی، کامی پوتارا آج کمرے کی لائٹ بجھا دے۔ میں نے خاموشی سے لائٹ بجھا دی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ لڑک پن کی جس عمر میں گزر رہا تھا، یہ دور ایک لڑکے کے لیے بہت اہم دور ہوتا ہے، کیونکہ اپنے مخالف جنس کی طرف توجہ بڑھنے لگتی ہے۔ ایسے میں کسی کی کمر کی مالش کرنا میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب مالکن نے مجھے اپنے کمر کی مالش کا کہا تو میں کچھ دیر تو انہیں حیرت سے تکتا رہا۔ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ یہ بات بہت شرم کی تھی، لیکن میرے ابا نے کہا تھا کہ مالکن کی کسی بات کا انکار مت کرنا، بڑی رحم دل خاتون ہے، اگر تم نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تو تنخواہ سے زیادہ پیسے بھی دے دیں گی۔ پیسے انہیں مجھے دے دیے تھے، وہ بھی پورے 150، اور یہ کہا یہ پیسے صرف تمہارے ہیں۔ میں خوش بھی ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میری کمر پر تیل کی مالش کر دو تو میں ہونک سا ہو گیا۔ ان کا منہ تکنے لگا۔ وہ کیسے ایک لڑکے سے مالش کروا سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہ کہا، لیکن میں اس وقت بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں، پھر بیڈ پر لیٹ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ ان کی کمر پر تیل لگا دو۔ جب میں نے ان کی کمر سے قمیض اوپر کی تو یکدم سے آنکھیں بند کر لیں۔ جو تیل انہوں نے مجھے دیا، میں نے وہ بند آنکھوں سے ہاتھ پر ذرا انڈیلا اور ان کی کمر پر لگانے لگا۔ میری کوشش یہی تھی کہ سارا فوکس صرف اپنے کام پر کروں۔ میں نے اپنی نظروں کو ایک بار بھی ان کی کمر کی طرف نہیں اٹھایا، بس نظریں جھکائے ان کی مالش کرتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا تو شروع کے دنوں میں جب میں معمول کے مطابق مالکن کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے مالکن آج کچھ بدلی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا ان کی رنگت کچھ زرد سی ہو رہی ہے اور ان کا چہرہ بھی پسینے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ گٹھڑی سی بنی جانے کیا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئیں اور مجھ سے نظریں چرانے لگیں۔ میں کچھ حیرت سے مالکن کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا مالکن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ویسے ہمیشہ مالکن کی خدمت خاموشی سے کرتا تھا، مگر آج میں نے کچھ ہچکچا کر مالکن کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ مالکن، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ میرے لہجے میں خود بخود احترام اور نرمی سمٹ آئی تھی۔ میں مالکن کی دل سے عزت کرتا تھا اور مجھے ان کی گہری فکر تھی، کیونکہ وہ میری مالکن ہی نہیں بلکہ ایک محسنہ بھی تھی۔ کم عمری سے انہوں نے مجھے سہارا دیا اور میری مفلسی میں ڈوبی زندگی کو خوشحالی میں بدلنے میں مالکن کا اہم کردار تھا۔ مجھے پرواہ نہیں تھی، بدلے میں انہوں نے مجھ سے چاہے جیسا بھی کام لیا تھا، مگر ان کے دیے ہوئے پیسوں سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ میرے سوال پر مالکن نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ان کے الفاظ کے برعکس مالکن کا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہیں اور ان کو اس وقت کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ کئی ماہ تک انہوں نے مجھ سے اپنے گھر کے مختلف کام ہی کروائے تھے۔ آج پہلی بار جب مالش کے لیے گیا تو میں بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو وہ پورے گھر میں رہتی بھی اکیلی تھی، نہ شوہر تھا نہ کوئی اولاد۔ ان کی یہ بات سن کر پہلے تو میں خاموش ہو گیا، لیکن آج میں نے مالش کر دی تھی، لیکن پورا وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ مجھے لگا مالکن بس ایک ہی دن ایسا کروائیں گی، لیکن اب تو وہ روز ہی مجھ سے مالش کروانے لگی تھی۔ مجھے مالکن کے کسی کام سے اتنی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عام نوعیت کے ہوتے تھے، لیکن کمر پر تیل، میں اکیلے کمرے میں جب انہیں تیل مالش کرتا مجھے بے چینی سی ہوتی رہتی۔ ایک عجیب بات یہ بھی، جب سے میں نے مالکن کی مالش شروع کی تھی، مالکن بڑی مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے پہلے 150 دیتی تھی، لیکن اب تو 300-400 دے دیتی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کی یہ مہربانی کھٹکنے لگی تھی۔ آج بھی میں روزانہ کی طرح مالکن کی مالش کرنے کے لیے ان کے مخصوص روغن کی شیشی اٹھا لایا۔ میں 14 برس کی عمر سے مالکن کے پچھواڑے کی مالش کر رہا تھا۔ شروع میں مجھے یہ کام بہت شرمندہ کرتا تھا اور میں الجھن بھی محسوس کرتا تھا۔ مالکن پر غصہ بھی آتا تھا، نہ جانے وہ کس تسکین کے لیے مجھ سے یہ کام کرواتی تھی، مگر میری مجبوری تھی، کیونکہ مجھے پیسے چاہیے تھے اور مالکن مجھے روزانہ اس کام کے بدلے
150 دیتی تھی، اس لیے میں خاموشی سے مالکن کا یہ کام کرتا رہا۔ یہ تو بعد میں مجھے انکشاف ہوا تھا کہ مالکن مجھ سے یہ کام کیوں لیتی تھی۔ میں مالش کی روغن اٹھا کر مالکن کے بستر پر بیٹھا تو اچانک مالکن مجھ سے بولی کہ کامی پتر، آج لائٹ بجھا دے۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، مگر مالکن کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی۔ بہرحال میں نے لائٹ بجھا دی اور اندھیرے میں اندازے سے چلتا ہوا مالکن کے بستر پر پہنچ گیا۔ اچانک اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ مالکن بستر پر لیٹ گئی ہیں۔ میں بھی مالکن کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ مالکن نے روک دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے جو بات کہی، میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا تھا اور میں ساکت سا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ میرے لیے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں مالکن کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ میں ترکی کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا گھرانہ بہت غریب تھا اور میں بمشکل 14 سال کا تھا، اس لیے میرے لیے کام ڈھونڈنا یا کمانا مشکل تھا۔ میں حسرت سے اپنے ماں باپ کو مشکل زندگی گزارتا دیکھ رہا تھا۔ وہ تنگ دستی کا شکار تھے اور میں ان کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ میں احساس فطرت کا مالک تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح پیسے جمع کر کے ان کے آگے دنیا کی ہر نعمت ڈھیر کر دوں۔ میں کامیاب انسان بن کر اپنے ماں باپ کی مدد کرنا چاہتا تھا اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتا تھا۔ اس لیے تعلیم حاصل کرنا میرا خواب تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں تعلیم حاصل کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہوں۔ مگر میرے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اخراجات کی کمی تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا پینا ہی مشکل تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں یہ اپنا شوق ظاہر کر لیتا تو یقیناً میرے ماں باپ اپنی زندگی کو مزید مشکل میں ڈال کر بھی مجھے پڑھاتے اور میں خود غرض نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں نے اپنا شوق اپنے اندر دبا دیا تھا اور یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اداس کرتی تھی۔ یہ انہیں دنوں کی بات تھی جب میری زندگی میں مالکن آئی تھی۔ مالکن بڑی عمر کی عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ مالکن کے پاس بہت پیسہ تھا، مگر وہ تنہا رہتی تھی۔ ان کی بہت سی زمینیں ہمارے گاؤں میں بھی تھیں۔ مالکن کا اپنی زمینوں پر کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ان کا ہمارے گاؤں میں آنا ہوا تو انہوں نے مجھے فارغ گھومتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ میں سکول کیوں نہیں جا رہا ہوں اور پڑھتا کیوں نہیں ہوں۔ میں نے اداسی سے انہیں اپنے حالات بتائے اور کہا کہ میں اپنے حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا۔ اگر میں تعلیم حاصل کروں گا تو گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ میری بات پر مالکن کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ پھر میرے گھر آ کر میرے ماں باپ سے بات کی اور کہا انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے میری عمر کے لڑکے کی ضرورت ہے۔ میرے ماں باپ بھی متعجب تھے کہ اپنے کم عمر بیٹے کو کیسے اتنی سی عمر میں کام پر لگا دیں، اور شاید وہ لوگ میرا سوچ رہے تھے کہ کہیں میں انہیں غلط نہ سمجھ بیٹھوں۔ مگر میں نے آگے بڑھ کر اس کام کے لیے حامی بھر لی اور مالکن سے کہا کہ میں ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مالکن میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کیا کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے یہی لگا تھا کہ مالکن کے اپنے کہے کے مطابق گھر کے چھوٹے موٹے کام کروائے گی اور میں تو ہر قسم کا کام کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے خوشی سے راضی ہو جانے پر میرے ماں باپ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ مالکن نے میرے ماں باپ کو اچھی خاصی رقم پکڑا دی تھی اور یقین دلایا تھا کہ ہر ماہ وقت پر وہ مخصوص رقم بھیج دیا کریں گی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں۔ میں اور میرے ماں باپ خوش ہو گئے۔ میرا خواب پورا ہو رہا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنے ماں باپ کے حالات بدلنے کی وجہ بنا تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان باندھ لیا اور مالکن مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئیں۔ مالکن کا شہر میں نہایت بڑا گھر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ مالکن نے مجھے ایک الگ کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا تھا مگر بہت اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مہنگا فرنیچر رکھا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کمرہ میرے حساب سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ مالکن نے مجھے چھوٹے موٹے کام سمجھائے جن میں ان کی گاڑی پر روزانہ کپڑا مار دینا، رات کے وقت انہیں دودھ کے ساتھ پانی دینا اور 3 وقت کھانے کے برتن دھونا وغیرہ شامل تھے۔ مجھ جیسے حالات کے ستائے ہوئے فارغ لڑکے کے لیے یہ کام بہت آسان تھے۔ مالکن کے گھر کھانا باہر سے بنا بنایا آتا تھا اور مالکن مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاتی تھی اور پہلے ہی روز مجھے اچھے اچھے کپڑے جوتے بھی خرید کر دیے تھے۔ مالکن کی مہربانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جلد میرا کسی اچھے سکول میں داخلہ بھی کروا دیں گی
تاکہ میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں کام کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے مالکن نے گود لے لیا ہے۔ مگر جو ہی رات ہوئی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے ایک روغن کی شیشی پکڑا کر کہا، میری مالش کر دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور جلدی سے روغن کی شیشی تھام کر مالکن کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ مالکن کے پیروں کی مالش کرنا ہوگی اور میں یہ خوشی سے کرنے کو تیار تھا، مگر مالکن نے روک کر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کی مالش کرنے کا کہا۔ میں بوکھلا گیا۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی اور الجھن بھی ہو رہی تھی، مگر جیسے تیسے میں نے مالکن کی مالش کر دی اور اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سفر کر کے آئی ہیں اس لیے تھک گئی ہوں گی اور مجھ سے مالش کروا لی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ اگلا روز میرا بہت سکون سے گزرا تھا۔ میں نے کھیلتے کھیلتے وہ سب کام کر دیے جو مالکن نے مجھے سونپا تھا۔ میں بہت چست اور ایکٹیو لڑکا تھا، اس لیے اپنا ہر کام پھرتی سے کر لیا کرتا تھا، مگر جیسے ہی رات ہوئی پھر سے اس طرح سے مالکن نے مجھے کمرے میں بلایا اور مجھے روغن کی شیشی پکڑا دی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ مجھے آج بھی مالکن کی مالش کرنا پڑے گی۔ پاؤں یا ٹانگوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر مالکن جہاں مجھ سے مالش کرواتی تھی مجھے وہ الجھن میں مبتلا کر دیتا تھا۔ میں نے آج بھی جیسے تیسے مالکن کی مالش کی اور انہیں دیکھنے لگا۔ وہ سکون سے سوئی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر مالکن کو اس سے کیا تسکین حاصل ہوتی تھی۔ مالکن کی یہ حرکت مجھے ان سے بیزار کر رہی تھی۔ 2-3 دن گزر گئے۔ مالکن نے میرا کسی اچھے سکول میں داخلہ کروا دیا۔ میں مالکن کا مشکور ہو رہا تھا، مگر مالکن کی مالش کرنا مجھے برا لگتا تھا۔ مالکن نے یہ معمول بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ مجھے مالش کرنے کا کہتی۔ میں ان کے احسانوں تلے دبا ہوا تھا، اس لیے منہ بنائے بنا جی مالکن کہہ کر ان کی مالش کرنے لگتا۔ مالکن نے شاید محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کی مالش بددلی سے کرتا ہوں، تبھی انہوں نے مجھے میری تنخواہ کے علاوہ بھی روزانہ مالش کے بدلے 150 دینا شروع کر دیا تھا۔ مالکن کی یہ حرکت کارگر ثابت ہوئی تھی اور میں پیسوں کی خاطر خوشی خوشی سے یہ کام بھی کرنے لگا تھا۔ ایسے ہی مجھے مالکن کے پاس کافی وقت گزر گیا تھا اور اب میں وہاں کے معمولات کا عادی ہو گیا تھا۔ مالکن کی یہ عادت اچھی تھی کہ جیسے ہی مہینہ پورا ہوتا وہ بن کہے ہی پیسے میرے گھر بھجوا دیتی تھیں، جس سے میرے ماں باپ کی زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ میں پڑھائی بھی بہت محنت سے کر رہا تھا تاکہ ساری زندگی مجھے مالکن کی طرح عورتوں کے گھر رہ کر ان کے کام نہ کرنا پڑیں۔ ایک روز معمول کے مطابق میں مالکن کی مالش کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو مالکن غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ انہیں مالش کرتے ہوئے ہمیشہ میرے چہرے پر بیزاری چھائی رہتی تھی اور میں بددلی سے ان کو مالش کرتا تھا اور یہ بات مالکن بھی محسوس کرتی تھی۔ تبھی اس روز مالکن مجھے غور سے دیکھتی رہی اور پھر بولی کہ میں جانتی ہوں تمہیں میرا یہ کام کرنا برا لگتا ہے، مگر میں مجبور ہوں، اس لیے تمہاری بددلی کے باوجود تم سے یہ کام کرواتی ہوں۔ مالکن کا لہجہ اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں چونک کر مالکن کو دیکھنے لگا۔ میری ناسمجھی پر مالکن نے مجھے اپنی مجبوری بتائی تو میں ساکت سا رہ گیا اور شرمندگی سے میرا برا حال ہونے لگا۔ مالکن نے بتایا کہ انہیں ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ لاحق ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو مالش کیے بنا سو نہیں سکتی ہیں۔ اس کام کے لیے مالکن نے نرس لڑکیاں بھی رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر سب ہی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کبھی جلدی جلدی مالش کر دیتی اور کبھی مالش کیے بنا ہی سرے شام چلی جاتی۔ مجبوراً مالکن نے مجھے کام پر رکھا تھا اور مجھ پر اتنے احسانات کیے تھے تاکہ میں ان کو مالش کرتے ہوئے منہ نہ بناؤں۔ مالکن اتنا بتا کر خاموش ہو گئی اور میں مالکن کی بات پر بری طرح شرمندہ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے رویے اور بیزاری پر افسوس ہوا۔ جس عورت نے مجھ پر احسان کیا تھا میں اس احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار رہا تھا۔ اس روز کے بعد میں پورے دل سے مالکن کی مالش کرتا اور کبھی منہ نہیں بناتا تھا۔ مالکن مجھ سے خوش رہنے لگی تھی۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مالکن بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ ایک روز معمول کے مطابق مالکن کی مالش کرنے کے لیے کمرے میں گیا تو مالکن کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی مالکن بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں مالش کرنے لگا تو پہلی بار مالکن نے مجھے لائٹ بجھا دینے کا کہا۔ میں حیران ہوا، مگر میں نے ان کے کہے پر عمل کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت مالکن نے میرے ہاتھ تھام کر مجھ سے کہا، آج میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور مجھے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ مالکن کی بات سن کر مجھے خود ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں ساکت سا بیٹھا تھا۔ مالکن مزید بولی، تمہاری خدمت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ تم ہی ہوتے۔ میں اب بھی تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی جائیداد
تمہارے نام کر دی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ مالکن نے اتنا کہا اور ان کے ہاتھ نیچے ڈھلک گئے۔ میں نے ہوا سے بخودگی سے اٹھ کر لائٹ جلا کر مالکن کو دیکھا اور جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ مالکن بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا اور مجھے مالکن کے مر جانے کی اطلاع دی۔ مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ میں رو رو کر پاگل ہونے لگا۔ مالکن میری ماں نہیں تھی، مگر ہمارے درمیان ماں اور بیٹے جیسا ہی تعلق تھا۔ ان کے وکیل نے اگلے ہی روز ان کی پوری جائیداد مجھے سونپ دی تھی۔ میں اب اپنے خوابوں کی طرح امیر ہو چکا ہوں اور مالکن کے گھر میں رہتا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میری زندگی پرسکون گزر رہی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ہمیشہ آن رکھیے گا۔